سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آج ہم پہ صبر کو انڈیل دیجیے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے گا اور کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد فرما دیں۔ اس آیت مکہ کے ضمن میں پہلی اہم بات یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ ایک ایسی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے جو طاقت میں آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی اور مدد نہیں مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ آج فرشتے جو ہیں آسمان سے اتار دیجئے یا ہماری تعداد کو بڑھا دیجئے، کہیں سے اسلحے کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد آ جائے۔ کچھ بھی نہیں مانگا، مگر یہاں پہ کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا جا رہا ہے اور استقامت مانگی جا رہی ہے، اور پھر یہاں پہ جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جنگ کی تیاری کے لیے کسی قسم کی اور کوئی فزیکل ٹریننگ یا کسی قسم کی فزیکل ایکسرسائز نہیں کی جا رہی، بلکہ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنا اور اس کے اوپر انسان کا اعتماد ہونا۔ پھر یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے، اعمال بھی ہوتے ہیں، مگر جب عین جنگ کا وقت آتا ہے تو گویا کہ ان تمام صفات کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر دے دیجئے، بلکہ صبر کو یوں مانگا گیا ہے کہ افرق کا لفظ لایا ہے جو کہ فرغہ سے ہے، اور فرغہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مکمل طور پہ انڈیل دینا۔ ایک جگ میں اگر پانی موجود ہے اور سارا پانی جگ سے انڈیل کے کسی دوسری چیز میں ڈال دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جگ فارغ ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں آج جتنا بھی صبر ہے وہ آج ہم پہ انڈیل دیجئے، کیونکہ مقابلہ بہت بڑی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو آج تھوڑا بہت صبر کام نہیں آئے گا، آج بہت بڑے لیول کا صبر ہمیں چاہیے۔ پھر یہاں پہ جس صبر کی بات کی گئی ہے، جو ہم عوام الناس صبر سمجھتے ہیں کہ کسی بات کا سہنا اور برداشت کرنا اور خاموش ہو جانا، لیکن صبر اپنے حقیقی معنوں میں کیا معنی رکھتا ہے کہ اپنی کمٹمنٹ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، کسی چیز کے مقابلے میں استقلال دکھا دینا، جم جانا، کھڑے ہو جانا، اپنا ایک معیار جو ہے وہ برقرار رکھنا، کسی چیز کو پوری ہمت کے ساتھ فیس کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صبر تو ہمیں ہر معاملے میں چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اپنی عبادات میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، معاملات میں، ہر جگہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ جو صبر مانگا جا رہا ہے وہ میدان جنگ کا صبر ہے، اور میدان جنگ کا صبر جو ہوتا ہے وہ ان تمام معاملات سے مختلف ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک فوج کا، ایک لشکر کا صبر کیا ہونا چاہیے کہ یہ ڈسپلن میں رہیں، پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ کھڑے رہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں، اپنا معیار، اپنی بہادری کو کھو نہ دیں۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ افریق کا جو معنی بتایا گیا کہ کسی چیز کا انڈیل دینا، تو جو چیز انڈیلی جاتی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے کسی دوسری چیز میں بہہ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے لیے اتنا آسان کر دے کہ جیسے پانی کو انڈیلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان الفاظ میں ایک طرح کا سیکرٹ ویپن جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ اصل جنگ میں جتوانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارا صبر ہوگا۔ لیکن صرف صبر ہی نہیں بلکہ فتح کو بھی مانگا گیا کہ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پہ کافرین کا لفظ جو آتا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے اور اسم کے ساتھ ہے، جس سے علماء کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب کسی سے لڑنا ہوتا ہے تو ہم یہ صبر اپنے بھائی کے خلاف تو نہیں مانگتے، اپنے محلے کی لڑائی میں تو یہ صبر نہیں مانگتے، یہ پھر کسی ایسے دشمن کے خلاف ہی مانگا جاتا ہے کہ جو کہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی اسلامی جنگیں دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے جو دشمنی کا یا جہاد کا یا لڑنے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے قوانین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ اب یہاں پہ علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں صرف دعا مانگی گئی ہے، اس کے بعد کیا لڑائی ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کتنی شہادتیں ہوئیں، کس نے کیا بہادری کے جوہر دکھائے، کچھ بھی میدان جنگ کا سین ہمیں نہیں سنایا گیا ہے، بلکہ اس کے فوراً بعد بس یہ کہا گیا ہے کہ لشکر کو شکست ہوگی۔ کیسے شکست ہوئی نہیں بتایا گیا۔ ایک بات جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ تو یہ کہ یہاں پہ دعا کی پاور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دعا کس طریقے سے اثر کرتی ہے، کہ ادھر انہوں نے دعا مانگی، فَهَزَمُوهُمْ فرمایا ہے، تو فا عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے کہ کسی کام کا کسی کے پیچھے فوراً ہو جانا، کہ دعا کا فوراً اثر کیا ظاہر ہوا کہ اللہ پاک نے شکست دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ حالات بدل دیتے ہیں، شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ جو بات ہمیں بہت مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے وہ دعاؤں کے ذریعے بہت آسان ہو جاتی ہے۔
تو یہ آیت ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا، اور جالوت جو ہے وہ اتنا بڑا دیو ہیکل قسم کا وہ پہلوان تھا کہ جس کو مارنا ناممکن سمجھ آ رہا تھا، اور محض دعا مانگنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ بس اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ سارا منظر بدل گیا۔ اور یہ بات تو ہمیں یوں بھی سمجھ آتی ہے کہ جالوت کو قتل کس نے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ اور داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں گلیر ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دور میں نشانہ بازی بڑا اہم فن سمجھا جاتا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فن تھا۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے سامنے ایک دیو ہیکل قسم کا انسان کھڑا ہے، تو اس بچے نے کہاں سے ان کا نشانہ باندھا ہوگا، اور کتنا ایکوریٹ نشانہ باندھا ہوگا کہ باقی سارے جسم پہ تو ان کا جنگی لباس تھا جالوت کے، صرف ایک آنکھ اس نے کھلی رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ میدان جنگ کے سارے سین کو جو ہے وہ دیکھ سکے، اور آپ کو سامنے صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، باقی سارا جسم کور ہے، تو داؤد علیہ السلام کا نشانہ کتنا پکا ہوگا جو عین اس جگہ پہ جا کے لگا۔ تو گویا کہ جیسے کسی کو ٹارگٹ کرنا، آج بھی جو ہے وہ فوج کے اندر یہ باقاعدہ ایک سکل ہے کہ صحیح طریقے سے نشانہ باندھا جائے۔ تیر اندازی جو ہے، نبی علیہ السلام نے تو بہت پہلے ہمیں یہ کہا کہ تم تیر اندازی سیکھو۔ سعد بن نبی وقاص تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، سعد تیر برساتے جاؤ، یعنی کہ اتنی بڑی بات کہ اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو ان کے اوپر قربان کیا، کس بات کے اوپر؟ کہ تیر اندازی کے اوپر، تو نشانہ بازی کرنا۔ اور جب آپ علیہ السلام ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہے تھے، تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس دور کے لحاظ سے جو فن اپنے عروج پر ہوتا تھا وہ دے کے بھیجا ہوتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں جو فن اور جو سکلز ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہاں پہ تین چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، بادشاہت کو، حکمت کو اور علم کو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ کمبینیشن نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس بادشاہت تو ہوتی ہے مگر ان کے پاس حکمت یا علم نہیں ہوتا، جن کے پاس حکمت یا علم ہوتا ہے مگر ان کے پاس اقتدار یا پاور نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے خاص نبی تھے کہ اللہ پاک نے تینوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو عطا فرمائی تھیں۔ اور علامہ کا لفظ یہاں پہ آتا ہے کہ ان کو سکھایا، تو داؤد علیہ السلام کی یہ بھی خاصیت تھی کہ لوہے کا نرم ہونا اور اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنانا، یعنی کہ زنجیریں وغیرہ بنانا۔ اور آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اعملوا صالحا، کہ داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس سے جو ہے وہ اچھی چیزیں بناؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فن تھا، یعنی کہ مینوفیکچرنگ کا ٹائپ کا کام تھا کہ آپ کو سکھایا گیا کہ لوہے کو نرم کیسے کیا جا سکتا ہے پھر، اور اس سے کیا کچھ آگے بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن جب یہ بات کہتا ہے کہ لوہا کیا کچھ کر سکتا ہے، تو آج دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہمیں نظر آتی ہے وہ ساری کس کے اوپر ہے؟ میٹل کے اوپر محنت کی گئی ہے۔ لہٰذا جتنی بھی فیکٹریاں بنی ہیں جہاں ہتھیار بنتے ہیں اور وہاں پہ سیل ہوتے ہیں، اسی سے جہاز بنتے ہیں، اسی سے گاڑیاں بنتی ہیں، پرزے اسی سے بنتے ہیں، کمپیوٹر اور وہ سب کچھ، یعنی کہ موبائل کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے، یہ سب کس کے اوپر ہے؟ یہ سب لوہے کی کارگزاریاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ لوہا جو ہے اس سے بہت سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں، مگر انسان نے کیا کیا کہ اسی لوہے سے ایٹم بم بھی تو بنا دیا ہے، ایسی چیزیں بھی بنا دی ہیں جو کہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی ہے اور اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، تو اس وقت اللہ پاک نے یہ فن جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پہ بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکومت کے ذریعے دوسری حکومت کو، ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو، ایک فوج کے ذریعے دوسری فوج کو غالب کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت کا نظام ہے کہ اگر کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک نسل یا قوم یا فوج اگر وہی اقتدار میں اور پاور میں رہے گی تو اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تبدیلی ہم دنیا کے نظام میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کا تاریخ کا مطالعہ ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن قوموں کو دنیا میں بہت عروج دیا اور پھر ان کو زوال دے کے دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ تمام عالمین پر ہے۔ تو یہاں پہ مسلمین کا ذکر نہیں کیا، مومنین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ عالمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فضل کو یہاں پہ نکرہ کے انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور نکرہ کے اندر عمومیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہوتا ہے اس میں بہت ورائٹی ہوتی ہے اور وہ بہت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے یہ غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو بڑی خاص قسم کی جو ہے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے
ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ کون کون سی قومیں آباد ہیں اور ان میں کس کس قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، آپ جاپان کو دیکھ لیجئے، آپ چین کو دیکھ لیجئے، آپ رشیا کو دیکھ لیجئے، تو ہر قوم کے اندر ہمیں کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ خاصیت نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جب قوموں کو خاصیت دی ہوئی ہے تو انسانوں کو بھی اسی طریقے سے اللہ پاک نے مختلف قسم کی خاصیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قابل لوگ تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، صلاحیت والے تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے غیر مسلم کی بھی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو بھی اس دنیا میں نوازا ہوا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کا فضل ہمیں ہر جگہ، ہر قوم پہ اور ہر انسان میں نظر آتا ہے۔